السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز کہتے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ آخر وہ قرآن اور حدیث ہی کی تو بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث کی بات تو خوارج بھی کرتے تھے، لیکن خوارج کو آپ ہدایت یافتہ کہیں گے؟ قادیانی بھی قرآن اور حدیث ہی پیش کرتے ہیں، کیا آپ انہیں بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں؟ اس طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو حدیث کا انکاری کہہ کر صرف قرآن ہی کو پیش کرتے ہیں، اہل القرآن نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، قرآن کے اہل ہیں ہم، کیا آپ انہیں ہدایت پر مانتے ہیں؟ دیکھو، قرآن اور حدیث پیش کر دینا کافی نہیں ہوتا، عقیدے کا درست ہونا بھی۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ انسان کو منی خدا بنا دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صحابہ کرام پر زبان درازیاں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ تھوڑی ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر کے بارے میں یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اور سب سے بڑی آبزرویشن جو میں نے ایک یہ بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، کہ شروع سے لے کے آخر تک کسی نہ کسی کی تصویر لگا کر تشہیر اختیار کرنا، کوئی نہ کوئی فتنے لگانا، کوئی نہ کوئی نئے باتیں چھوڑنا اور لوگوں کو اس طرف لگا دینا، اصل بات سے ہٹا کر کوئی نیا فتنہ لگانا۔ اس کی مثال اس شاگرد کی سی ہے جو فارغ التحصیل ہوا تو اپنے استاد سے کہنے لگا کہ اپنے علاقے میں مشہور ہونا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا، اگر قرآن کا اور حدیث کا علم مشہور ہونے کے لیے حاصل کیا ہے تو تم نے تو پھر وقت ضائع کیا ہے، تو پھر تم ایسے کرنا، اگر تم نے مشہور ہی ہونا ہے اپنے علاقے میں جا کے کتے کو حلال کر دینا۔ کہتا ہے حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا مشہور تو ہو جاؤ گے، آخرت تو خراب ہوگی، مشہور تو ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو، دین مشہوری کا نام نہیں ہے، ویوز کا، سبسکرائبرز کا نام نہیں ہے۔ یہاں انجینئر محمد علی مرزا کو داد دیتے وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہیں قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی۔ انفارچونیٹلی ان لوگوں کی تعداد ایک کثیر تعداد میں اس کے گرد جمع ہے جنہوں نے کبھی قرآن حدیث خود سے پڑھی ہی نہیں، نہ کہیں پر تلمذ اختیار کیا ہے، نہ تلمذ کی انہوں نے کبھی سیڑھیاں چڑھی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام سے بغض رکھتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، حب علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فرمان علی کا رد کرتے ہیں، اور فرمان علی پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں پر اہل بیت کی مانتے نہیں، کرتے اپنی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی آبزرویشن ان سستی شہرت لگانے والے محمد علی مرزا کی میں نے یہ بھی دیکھی ہے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فتنہ میں سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو ایک جگہ مصروف کیے رکھا ہے اس نے، اور اصل مدعے پہ آنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں، وقتاً فوقتاً یہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے جس سے فتنے لگتے ہیں، رفٹ پیدا ہوتی ہے، لوگ بدزن ہوتے ہیں، لوگ ٹوٹتے ہیں، لوگوں کے دل احساسات ٹوٹتے ہیں، اس کے لوگ شیر ہو کے بدتمیزیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، 2812 کر کے 2 4 حدیثیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ حدیثیں، حالانکہ علماء کرام نے تو کہا ہے یہ حدیثیں مرزا کے اپنے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہیں، اس جاہل کو سمجھ ہی نہیں آئی حدیث کی۔ پھر انہوں نے اس حدیث کو ایکسپلین کیا تو اب وہ ایکسپلینیشن بھی جا کے نہیں سنتے، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح ہے ہی نہیں، یہ نکلے ہی ہیں فساد فی الارض کے لیے، جس کا کام اصلاح ہوتا ہے۔ سینکڑوں علماء نے اس کی بکواسات کے جوابات دیے ہیں، تو اب آپ ان سب کے ٹائم ایڈ کریں تو ان سب کی محنتیں جو ہیں اس کے بکواسات کے جوابات میں جو دی گئی ہیں، وہ سب یہ ساری کی ساری محنتوں کے آپ آورز کاؤنٹ کریں کہ کتنا امت کا وقت لگ گیا اس شخص کی جو ہے غلط افکار کی درستگی کے لیے، اس کی غلط فہم کی درستگی کے لیے۔ تو اس کا یہی کام ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں ایک نئے شوشے چھوڑتا رہتا ہے تاکہ علماء بس یہیں لگے رہیں، کیونکہ اس کو ایک فالوئنگ مل گئی ہے۔ اب وہ لاکھوں لوگ آن پیپر ہیں، بائی نمبر ہیں،
یا وہ لوگ ہیں جو واقعی بغض صحابہ رکھتے تھے اب اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یا وہی لوگ ہیں جو جہلاء تھے اب اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی باتوں سے، اس کی انداز بیان سے مروب ہو گئے ہیں، حدیثوں کے نمبر دیکھ کر، قرآن کی غلط تراجم و تفاصیل دیکھ کر۔ انہوں نے خود تو کبھی پڑھا نہیں ہوتا، اس کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ، ان کی اپنی نالج سوائے چند حدیثوں کے نمبروں کے اور کچھ نہیں ہے، ان حدیثوں کی بھی فہم نہیں ہے انہیں۔ اگر آپ 2 سے 4 سوال پوچھ لیں انہیں نہیں پتہ ہوں گے۔ آپ ان کے سامنے ابن بطال کی شرح رکھیں، آپ ان کے سامنے امام حجر عسقلانی کی شرح رکھیں، امام نووی کی شرح رکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی مرزا صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب جنہیں الف بے بھی نہیں آتی، وہ آپ کو ایک چیز بیان کر رہے ہیں، وہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین اور شارحین حدیث جو کئی 100 سال سے شروحات بخاری میں ایک درجہ کمال رکھتے ہیں، شروحات صحیح مسلم میں ایک درجہ کمال رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ان کی بات نہ کریں، مرزا کی بات کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر شخصیت پرستی اور نفس پرستی ہے، اور حق کو سننے سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے یہ لوگ، یہ بیٹھے اس لیے کہ بس ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، فتنے لگائے جائیں۔ تو مرزا کا کام یہی ہے، آپ غور کریں، یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک فتنہ چھوڑتا ہے جس سے ماحول میں ایک عجیب سی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر علماء اس پہ محنت کرتے ہیں، ان کا وقت اس چیز پہ لگ جاتا ہے، اور یہ وقت کسی بہت اچھی چیز پہ لگ سکتا تھا، اس فتنے کے رد میں لگ جاتا ہے، اور نتیجتاً لوگ جو ہے وہ اس فتنے کے شکار ہوتے رہتے ہیں، اور عجیب و غریب سا ماحول پیدا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے آبزرویشن یہی کی ہے، that's all he does. He sits around 6 days thinking what can I do now to make a rift. کیا فتنہ لگاؤں، 6 دن سوچ کے ایک فتنہ چھوڑتا ہے، یا یہ چھوڑتا ہے یا اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ اسے چھڑواتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے بیسکلی، کیونکہ فتنہ اگر یہ ہوتے ہیں، اس کی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کیا مقصد ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو اچھالنا، ان کی شان کے خلاف بات کرنا، صدیق اکبر کے خلاف بات کرنا، تاریخی مسائل کو اٹھانا، زبردستی اٹھانا، فائدہ کیا ہے؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جو گزر گئے وہ گزر گئے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ، جو تم کماؤ گے تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اس کی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ علم کہاں بانٹ رہا ہے؟ یہ ایسی کیا چیز لوگوں تک پہنچا رہا ہے جس کے پہنچنے سے لوگوں کا فائدہ ہو، سوائے اس کے کہ سنیوں کی کتابوں سے حدیثیں اٹھا کے اپنے جہل میں انہیں شیعت کی نماز پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا جواب علماء نے دیا، کہا کہ اس کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا جاہل آدمی ہے، نہ اسے اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے، اور جب کچھ نہیں چلتا تو پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے، جو آدھے پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے۔ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے ہم اسے فتنہ باز کہتے ہیں، کہ سوائے اس کے پاس ان ایشوز کو اٹھانے کے اور کوئی بات نہیں ہے، جسے یہ دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے ایک سوال ہے کہ آخر تم نے دیا کیا ہے امت کو، کیا تعلیم دی ہے، تمہاری ویڈیوز سے کیا علم پہنچا ہے، سوائے افراتفری کے، فرقہ واریت کے، صالحین سے، اولیاء سے بدظن کرنے کے، کہ اولیاء تو کوئی شے کوئی نہیں ہیں، جو کچھ ہوں وہ میں ہوں۔ ابھی ولایت کا دعوے دار بھی ہو گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مہدیت کے دعوے دار بھی ہو جائیں گے۔ ابھی اپنے وہ جو کہتے ہیں نا، اپنے پرکھوں کی بھی بڑی دھاک جما رہے تھے، ہم تو منگولوں کی اولاد ہیں، انہوں نے کافر ہو کے ان کے اولیاء کا یہ حال کیا تھا، تو سوچو ہم مسلمان ہو کے کیا، کہ کس قسم کی بکواسات ہیں یہ۔ کوئی بیوقوف آدمی ہی ان باتوں کو سن کے واہ واہ کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور، باشعور، عقل مند، پڑھا لکھا آدمی ان باتوں کو سن کے کہے گا کہ تف ہے تمہاری اس سوچ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمایا ہے، اور تم کیا باتیں کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو دین کا علم بردار کہتے ہو، تم ایم بن کے پھرتے ہو۔
آئی نو میری یہ باتیں ان کے کانوں پہ پڑھ کے گزریں گی نہیں، گر جائیں گی، پر کوئی بات نہیں، بات کرنا ہمارا کام ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کیا فائدہ دیا انہوں نے، کیا ایسا علم پہنچا دیا لوگوں تک سوائے اس کے کہ علماء سے بدظن کیا، صالحین سے، اولیاء سے بدظن کیا، علماء کی محنتوں سے بدظن کیا، صحابہ سے بدظن کیا، عجیب و غریب سے عقائد ان کے دلوں میں، ذہنوں میں ڈالے، اور پھر وہ ان کو آج ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کے، نبی کو چھوکرا استغفر اللہ العظیم کہا، اور قیامت تک وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا کسی کتاب سے۔ اللہ کی ذات میں اس نے شرک کیا کہ انسان کو منی گاڈ بنایا، اور جو ہے ججز کو عدل کی کرسی پہ، خدا کی عدل کی کرسی پہ زمین پہ بٹھایا۔ یہ شرکیہ گفتگو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنا کہ آپ ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو، کسی اور خدا کے بارے میں بیان کرتے ہو، آپ بغیر سوچے سمجھے کسی پر کچھ بھی بول دو گے، تہمتیں لگا دو گے، کسی کے ایمان پر آپ یوں ہی کفر کی کہ فتوے دے دو گے، تمہارا ایمان پھر بچتا کدھر ہے؟ لیکن وہ اگین اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا حساب اس پولیٹیکل پارٹی کا سا ہے کہ جس کا لیڈر جو مرضی چاہے کہہ دے، نیچے جو بیٹھے چمچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور بہت ہوا تو 2-4 نمبر لکھ دیتے ہیں، 2812 کا جواب دو۔ 2812 کا جواب تو سر آپ لوگوں نے دینا ہے، کیونکہ علماء نے تو اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب آپ کی عقل شریف میں نہیں آئی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بڑے بڑے شارحین حدیث نے اس کی شرح بیان کی ہے۔ آپ لوگ بس وہی بات ہے نا کہ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے وہ دوسرے قرآن کی باقی کوئی آیت نہیں پڑھتے، بس وہ ایک آیت پڑھ لی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہی کافی ہے، لیکن یہ اگر قرآن سمجھنے والے ہوں تو۔ اب انہوں نے ضد پکڑ لی ہے، تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، اور حدیث صحیحہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی واضح ہے، احادیث مبارکہ بھی واضح ہیں۔ ان کے یہ جو مرزا صاحب ہیں انہیں تو قتل اور قتال کا فرق بھی نہیں پتہ، وہ قتال اور قتل میں بیچارے اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ حدیث 2812 اب ان کے گلے میں پھنس گئی ہے کہ وہ پہلے قتل اور قتال کا فرق تو سمجھا دیں۔ بہرحال یہ میں نے آبزرویشن کی ہے، اسی لیے ہم اسے فتنہ کہتے ہیں، کیونکہ دیٹس آل ہی ڈز، فتنہ باز ہے اور فتنے لگاتا ہے۔ غور کر کے دیکھ لیں، یہ علم پر کام نہیں کرتا، یہ شوشے چھوڑتا ہے کہ علماء پھر اسی ڈائریکشن میں لگے رہیں، اور پھر ایسی معلوم ہوتا ہے کہ ہی از فنڈڈ بائی ایکسٹرنل ہینڈس، باہر کے لوگوں کا فنڈڈ آدمی ہے، یا پلانٹڈ آدمی ہے جسے پلانٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھا جائے ان مسائل میں جو مسائل ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ نہ ویوز چاہیے ہوتے ہیں، نہ نام و نمود چاہیے ہوتی ہے۔ جو ویوز اور نام و نمود کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں ویوز چاہیے، نام ہو، مشہور ہونا چاہیے، مرزا کے نام پہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو، ویوز حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے گھٹیا قسم کی سوچیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ گھٹیا سوچیں کہیں سے ملی ہیں تو وہ آدمی بھی بہت گھٹیا ہے جس نے آپ کو یہ گھٹیا سوچیں دی ہیں۔ یہ اپنی تنگ نظری سے باہر آئیے۔ آپ نے ساری دنیا کو ویوز ہی سمجھ کے رکھا ہے۔ دیکھو، ویوز، سبسکرپشنز، یہ فالتو چیزیں ہیں، ان کے اوپر نہ کبھی ہم نے غور کیا، نہ کبھی اس کے لیے محنت کی، نہ اس کی کبھی خواہش کی کہ بہت ویوز آئیں گے، بڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا شاید سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ بھی نہ کرتے ہوں، تب سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جو ویوز کے چکر میں پڑے ہوتے تو بہت پہلے چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ ہم نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک سے زائد زبانوں میں کئی مختلف پلیٹ فارمز پر، مختلف عمر کے لوگوں کے اوپر، مختلف لیولز پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کرتے رہیں گے۔
اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔